بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا اس کی گونج تھم نہیں رہی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس واقعے کے اوپر، اس اندھوناک لرزا دینے والے اس خوفناک واقعے کے اوپر لگی ہوئی ہے، جہاں ایک پر تشدد ہجوم نے ایک شخص کو زندہ جلا دیا، لیکن اب پولیس نے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے۔ آئی جی پنجاب اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مرکزی ملزم جو اس ہجوم کو اشتعال دلوا رہا تھا اور اس ہجوم کو بار بار اس پرنات کمار سری لنکن مینیجر کے خلاف اکسا رہا تھا، اس کی تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، اس کو اب گرفتار کر لیا ہے پنجاب پولیس نے اور گرفتاری کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تقریباً 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور باقیوں کو فوٹیج کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا وزیر آباد پہ کروٹ راجیف کمپنی کے مینیجر کے ساتھ۔ سری لنکن کے وہ مینیجر ہیں، سری لنکن کے وہ باشندے ہیں، پاکستان میں وہ کام کر رہے تھے اور 2013 سے اس کمپنی کے ساتھ منسلک تھے۔ اس سے پہلے 2010 سے پاکستان میں کام کر رہے تھے اور یہ جو کمپنی ہے جس کے یہ مینیجر تھے، ہائی پروفائل مینیجر تھے، وہ اس کا اندازہ اس کمپنی کا اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو کٹ ہے وہ یہ کمپنی تیار کرتی ہے، انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی یہ جو کمپنی ہے یہ کٹس تیار کرتی ہے۔ سری لنکن کے مینیجر کا اس میں ایک صبح جب یہ وہاں پہ جو فیکٹری کے ملازم تھے ان سے جب پولیس نے تفتیش کی، ان کا کہنا تھا کہ صبح جب یہاں پر آئے ہیں تو فارم کا بازار گرم تھا کہ پرنات کمار نے توہین مذہب کی ہے، اسلام کے خلاف کی بات کی ہے، کوئی سٹیکر اتارا ہے یا کوئی کاغذ اٹھا کر کوڑا دان میں پھینکا ہے، جس کی وجہ سے یہ خبریں پھیل رہی تھی اور یہ خبریں پھیلتی باہر شہر تک چلے گئی اور شہر میں سے ایک ہجوم اس کمپنی کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اشتعال انگیز تقریریں شروع ہو گئی۔ پھر یہ ہجوم فیکٹری کے اندر گیا جہاں پر ناز کمار کے اوپر تشدد ہوا، پھر اسے لا کر مین روڈ پر چلا دیا گیا۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلام کا نام بدنام ہوا، سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان کا نام بدنام ہوا۔ یہ ہمارے نبی محترم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ مجرم لوگ جنہوں نے کیا، ٹی ایل پی سے اس کو منسوخ کیا گیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے توہین رسالت کا لیبل لگا کر مارنا یہ جرم ہے۔ ملک میں ایک سٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، قانون ہے، عدلیہ ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، اس کے باوجود کسی کو اپنی عدالت لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ اس سے پہلے بے شمار واقعے ہو چکے ہیں۔ مشال ملک آپ کو یاد ہوگا جس کو ایسے ہی الزام لگا کر تشدد کر کے مار دیا گیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھا۔ ایک بینک مینیجر کو جو عاشق رسول تھا، جس نے اپنی پوسٹوں پہ، سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر بہت سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور عقیدت کی چیزیں شیئر کی ہوئی تھی، اس کو ایک جاہل بینک سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے توہین مذہب کہہ کر اس کو مار دیا۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ذاتی انات کو، ذاتی دشمنی کو، ذاتی غصہ نکالنے کے لیے جس کے اوپر چاہتے ہیں توہین مذہب لگا کر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ پاکستان کے لیے انتہائی برا ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ سخت سزا دیں گے جو اس واقعے کے مجرم ہیں۔ ہر طرف سے مذمت آ رہی ہے، انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، انٹرنیشنل جو قوانین ہے، انٹرنیشنل جو عدالتیں ہیں، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ اس وقت فل حرکت میں آ چکا ہے اور پاکستان کا امیج کوئی اچھا نہیں دکھایا جا رہا، پاکستان کی سوسائٹی کا امیج کوئی اچھا نہیں دکھایا جا رہا اور یہ قابل مذمت واقعہ ہے۔ پرنات کمار نے اس نے اگر کی تھی تو انہیں مدد کی تھی تو اس کو قانون موجود تھے، تھانہ موجود تھا، آپ اس کو پکڑتے تھانے میں دے دیں، تھانہ جاتا، عدالت فیصلہ کرتی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا، یہ کسی تہذیب یافتہ قوم کی نشانی نہیں ہے کہ آپ جس پہ چاہے الزام لگائیں اور اس کو زندہ جلا دیں۔ یہ ملک ہے، کوئی جنگل نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی۔ پاکستان کی جو شخصیات ہیں، پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، پاکستان کی جو طاقتور شخصیات ہیں، ان کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا اور سب سے زیادہ کردار ادا کرنا ہوگا وہ عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہوگا، جو عالم ہے ان کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ ممبر سے آواز دیں کہ یہ میرے نبی محترم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اپنے اختلافات، فرقہ واریت کو ہٹا کر یہ پیغام پہنچائیں کہ ایسا نہیں ہے اسلام،
ایسا نہیں ہے مسلمان، یہ مسلمان کے طریقے نہیں ہے، یہ مسلمان کی روایتیں نہیں ہیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ نبی محترم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ چند ایک لوگوں نے کیے ہیں، تو خدا را ان کو مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ہمارے عالموں کو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم سے عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کریں، حق کو حق کہیں، باطل کو بد کہیں، باطل کو جو ہے وہ اس کو برا کہیں، باطل کو باطل کہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آگ پھیلتی پھیلتی کل آپ کے اور میرے گھروں میں داخل ہو جائے، یہ پورے معاشرے کو کھا جائے۔ یہ آج کا واقعہ، یہ پہلے بھی پیچھے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، بے شمار ایسی کڑیاں ہیں، ایک چین ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگا کر پورا گھر چلا دیتے ہیں، پورا خاندان چلا دیتے ہیں، اور بعد میں ثابت ہوتا ہے وہ تو عاشق رسول تھا، وہ تو بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ذاتی رنجش کی وجہ سے، ذاتی غصہ نکالنے کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا گیا۔ سیالکوٹ کا واقعہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے پوری سوسائٹی کا، یہ پوری سوسائٹی کو جوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہماری سمت درست نہیں ہے، ہماری منزل وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہمارا جو راستہ ہے یہ راستہ نہیں ہے کہ انسانوں کو زندہ جلا دیں۔ ہم نے جنگوں پر بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا، آپ نے بوڑھوں پر ظلم نہیں کرنا، آپ نے اقلیتوں پہ ظلم نہیں کرنا، آپ نے فصلوں کو نہیں جلانا، اور یہاں پر انسانوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ تعلیمات ہے کہ آپ نے فصلوں کو نہیں جلانا، آپ نے درختوں کو نہیں جلانا، آپ نے جانوروں کو نہیں مارنا، آپ نے بوڑھوں پہ ظلم نہیں کرنا، آپ نے کمزوروں پہ ظلم نہیں کرنا، جو ہتھیار پھینک دے اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی۔ ایک شخص سری لنکا سے اس ملک میں آیا ہوا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور تقریباً 10-15 سال سے اس معاشرے میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو میں ان کی روایت کے خلاف نہیں جا سکتا، میں ان کے مذہب کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مینیجر، ایک پڑھا لکھا انسان تھا، جو ایک تہذیب یافتہ انسان تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اب جو بات نظر میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے ایسے اشتعال دلا کے جو شخص پکڑا ہے پولیس نے، یہ اشتعال دلاتا ہوا میڈیا پر بھی دیکھا گیا، اور اس کو پولیس نے مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے اب اس سے تفتیش ہوگی تو بات نکلے گی کہ اس نے یہ اتنا گھنونا قدم کیوں کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔